اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ بخیر۔ جی مفتی صاحب، جیسے کہ ہمارے ویورز جانتے ہیں کہ ہم ان کے اسلامی سوالات کے جوابات ریکارڈ کرتے ہیں، اسی سلسلے کا ہمارا آج کا اگلا پروگرام جس میں چند ایک سوالات ہیں، ان میں پہلا سوال ہے مولانا اکرام الحق حضروں سے، جرابوں اور موزوں پر مسح کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ مشہور مسئلہ ہے جرابوں اور موزوں کے حوالے سے مسح کا۔ موزوں پر مسح ثابت بالسنہ ہے، اور موزہ کس کو کہتے ہیں کہ جو چمڑے کی جرابیں ہیں اس کو کہتے ہیں، یا اوپر والا حصہ کپڑے کا ہو، نیچے والا چمڑے کا ہو، یا چمڑے کا استعمال اس کے اندر زیادہ ہو، تو یہ موزہ کہلاتا ہے اور اس پر مسح جائز ہے۔ اور مسح کے سلسلے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وضو کی حالت میں اس کو پہنا ہوا ہے موزے کو، تو اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رات تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ اتاریں گے تو مسح ختم ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، پھر وضو کر کے دوبارہ پہننا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے اتارا نہیں تو آپ ایک دن ایک رات اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات کے لیے۔ جہاں تک ہے جرابوں کا مسئلہ، جرابیں اگر اس کی کچھ شرائط لکھی ہیں، اس میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ علماء احناف اس سلسلے میں سختی کرتے ہیں، اور باقی اہل حدیث مکتب فکر کے ہمارے دوست بھائی وہ اس میں گنجائش دیتے ہیں۔ تو ایسی جرابیں جو اتنی موٹی ہوں کہ اس میں پانی نہ جا سکے، اور اگر بغیر جوتوں کے ان کے ساتھ چلا جائے تو وہ پھٹے نہیں، تو ایسی جرابوں پر بھی مسح کی گنجائش ہے، اجازت ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور بالخصوص موٹی جرابیں ایسی استعمال کرنا چاہیے جہاں آپ سفر پہ جا رہے ہوں۔ ایئرپورٹوں کے اوپر مشکل ہوتا ہے، پاؤں دھونے کی جگہ نہیں ہوتی، بالخصوص جو ہم غیر مسلم ملکوں کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو ایسی جرابیں جو تھک ہوں اور مضبوط ہوں تو ان کو موزے کی حیثیت دے کر ان پر مسح کی گنجائش ہوگی۔ اگر پتلی ہیں، پاؤں نظر آتا ہے، یا چلنے سے وہ پھٹ جانے کا احتمال ہے، تو ایسی جرابوں پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال ہے الیاس محمد مانسیرا سے، کیا صدقے کے پیسے جانوروں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک صدقہ وجوبی اور ایک صدقہ نفلی صدقہ۔ ویسے اللہ کی قربت کے لیے کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو جو صدقات نافلہ ہے وہ انسانوں پر بھی خرچ ہو سکتا ہے، جانوروں پر بھی خرچ ہو سکتا ہے۔ اگر جانور یا پرندوں کے لیے استعمال کیا تب بھی جائز ہے، اس پر ثواب مل جائے گا۔ لیکن انسانوں کی دیکھ بھال اور انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، جانوروں یا پرندوں کے لیے ہم مکلف نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ ترجیح انسان کو دینا چاہیے۔ انسان کسی دوسرے گھر میں جا کے کھانا نہیں لے سکتا، وہ چوری ہو جائے گی۔ کسی دوسرے کا مال نہیں چرا سکتا اگر ضرورت مند ہے۔ ہاں، جانور کو کوئی مجرم نہیں کہتا، وہ کسی بھی کھیت میں جا کے اپنی خوراک لے سکتا ہے، کسی بھی کنویں میں بیٹھ کے پانی پی سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو مکلف نہیں بنایا، اور وہ اڑ کر یا بھاگ کر اپنی خوراک کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا جو انسان محروم المعیشت ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کریں، ان کو زیادہ ثواب ہوگا بنسبت پرندوں اور جانوروں کو پر خرچ کرنے کے۔ لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے، سب لوگ کھاتے پیتے ہیں، اگر جانوروں کو آپ دے دیتے ہیں صدقے کے پیسے میں سے تب بھی گنجائش ہے۔
جی مصعب اگلا سوال ہے ہمارا سیدہ بی بی اٹک سے، ایک عورت کے لیے کتنا پردہ کرنا ضروری ہے اور کس کس سے پردہ کرنا چاہیے؟ جی پہلا تو سوال یہ کتنا پردہ کرنا چاہیے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّضْنَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اور دوسری آیت یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ انسان اللہ نے حکم دیا کہ خواتین اپنے اوپر چادر اوڑھ کے رکھیں تو اور اپنی زیب و زینت کو چھپائے رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی حکم ہے. اب چہرہ ڈھانپنا ہے یا نہیں ڈھانپنا یہ ایک اختلافی ہے. بہت سارے علماء کہیں گے چہرے ہی تو اصل سبب بنتا ہے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. چہرہ بھی ایک شامل ہے، لیکن باقی سارے وجود کو ڈھانپنا اور اپنی زینت کو چھپا کے رکھنا اور اپنے جسم کے خد و خال کو چھپا کے رکھنا یہ سب سے پہلا پردہ ہے. ٹھیک، پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں. آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، صرف خامند ہے تو آپ زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، خامند کے سامنے جس طرح آپ چاہیں، جس طرح وہ پسند کرے رہ سکتی ہیں. لیکن اگر ایسے گھر کے اندر رہتے ہیں جہاں دیگر رشتہ دار بھی ہیں، محرم اور غیر محرم، اگر محرم ہیں تو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی اتر گیا تب بھی گناہ گار نہیں ہوں گی. لیکن اگر غیر محرم بھی ہیں، مثلا شوہر کا بھائی ہے یا آپ کے کزن ہیں تو وہ غیر محرم ہیں، ان کے سامنے آپ پردہ کریں گے. تو اور وہ پردہ اگر کسی کے گھر چھوٹے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ چہرہ کو بھی چھپایا جا سکے، تو چہرے کو چھوڑ کر ہاتھ اور پاؤں کو چھوڑ کر باقی جسم کو چھپا کے رکھنا یہ کم سے کم درجہ ہے پردے کا، اس کو اختیار کرنا ہے. جی مصعب اگلا سوال ہے محبوب حسین لیا سے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز کی جماعت ہو سکتی ہے؟ جی جمعہ کے دن اگر آپ شہر کے اندر ہیں جہاں پہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر جمعہ کی نماز مس ہو گئی کسی وجہ سے تو پھر آپ جماعت کرا سکتے ہیں. یا اگر آپ کسی دیہات میں ہیں یا سفر پہ ہیں اور سفر پہ بھی ہیں، اگر جمعہ کی نماز مل جاتی ہے تو جمعہ کی نماز آپ وہاں پہ پڑھیں گے. لیکن جمعہ کی نماز نہیں مل سکی یا جمعہ آپ کے قرب و جوار میں نہیں ہو رہا تو آپ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ کرا سکتے ہیں. ظہر کی نماز تو آپ نے پڑھنی ہے تو آپ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ کرا سکتے ہیں. جی مصعب اگلا سوال ہے وحید خان کراچی سے، نماز میں سجدہ سہو کن باتوں سے واجب ہوتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. سجدہ سہو کے وجوب کی یہ صورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی فرض نماز کے اس کے اندر اس کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے یا واجب ہے نماز کے اس واجب کسی بھی واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے. فرض چھوٹے گا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن واجب چھوٹ جائے تو پھر نماز میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی. مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھنا یہ واجب ہے، آخری اتحیات بیٹھنا فرض ہے. تو اگر کسی نے 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کی بجائے بھول کے کھڑا ہو گیا تو اب وہ اپنی 4 رکعتیں پوری کر لے تو سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی، واجب چھوٹ گیا. یا واجب میں تاخیر ہو جائے تب بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا تھی. سورۃ قرات فرض ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب اور سورت ملانا بھی واجب ہے. اگر بجائے سورۃ فاتحہ کے سورت پڑھ لی تو اب اس نے آگے پیچھے کر لیا، اب اس پہ سجدہ سہو ہو جائے گا. تو اس لیے سجدہ سہو واجب کے چھوٹنے پر یا واجب اور فرض کے آگے پیچھے تاخیر ہونے پر سجدہ سہو ہوتا ہے. تو باقی جو فہرست ہے واجبات کی یا فرائض کی وہ کتب کے اندر دیکھ لی جائے.
جی مہربان حسین صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں، میت کو دفنانے کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول اور آخر آیات پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی حدیث سے ثابت ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا یہ معمول بھی تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے کہ جب میت کو دفن کر لیتے تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھتے، اور پھر تدفین کے بعد میت کے سرہانے پہ کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا ابتدائی اولئک هم المفلحون تک اور پاؤں والی سائیڈ میں آمن الرسول سورہ بقرہ کا آخری حصہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ سنت سے ثابت ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال ہے علی حیدر مردان سے، مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں؟ کیا وہ گھر پر آتی ہیں؟ یہ تو جو گھر پہ آتی ہیں ان سے پوچھا جائے کہ وہ آتی ہیں کس وقت آتی ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں؟ روحیں دو طرح کی ہیں، نیک لوگوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں، اور گناہ گاروں کی روحیں یا کفار کی وہ سجین میں۔ سجین کا لفظ آتا ہے کہاں پہ ہیں؟ روایات کے اندر آتا ہے اعلیٰ علیین بلندی پر، اور سجین پستی پر نیچے زمین کے اندر۔ واللہ عالم اصل مقام ان کا کہاں پہ ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ایک مقام نیک روحوں کا باعزت مقام بنایا ہے، روحیں وہاں چلی جاتی ہیں۔ شہداء کی روحیں جنت کے اندر سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، وہ پوری جنت کے اندر گھومتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو گناہگار ہیں وہ سزا پاتی ہیں، تو یہ ذکر آتا ہے۔ اور عذاب قبر کو بھی اس کے ساتھ اگر جوڑ لیا جائے تو جو وجود ہے گناہ میں، بدی میں، نیکی میں، وہ شریک رہتا ہے روح کے ساتھ ساتھ، اس لیے اتنا تعلق رہتا ہے کہ اگر روح کو سزا ہو تو بدن کو محسوس ہو، یا بدن کو سزا اللہ دے تو روح کو محسوس ہو، تو اتنا تعلق۔ لیکن عام انسان کے دکھاوے میں وہ نہیں آتا، ہم تو بس ایک لاش دیکھتے ہیں بے حرکت اور بے حس، لیکن اللہ کے ہاں ہر چیز ممکن ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا اس پر ایمان ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں اس عالم کے احوال کو صحیح طور پہ نہیں جان سکتے جو ہماری آنکھوں سے اللہ نے اوجھل کر دیا، وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ الی یوم یبعثون، تو اس لیے وہ برزخ کا عالم ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جی مصعب، یہ ہمارا آج کا آخری سوال تھا، اور ویورس مفتی صاحب ہانگ کانگ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کے کوئی بھی اسلامی سوالات ہوں جس کا جواب آپ چاہتے ہیں، آپ اپنا سوال ای میل کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کے مطلوبہ سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور آخر میں ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک بھی کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ریکارڈنگ ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔